عورت کا حالت حیض میں احرام باندھنا، کیا عورت حالت حیض میں حج کے لیے احرام باندھ سکتی ہے؟ عمار بن خالد: جی بالکل باندھ سکتی ہے، اور حج کے تمام ارکان ادا کرے سوائے طواف کے۔ طواف نہیں کر سکتی حیض کی حالت میں، باقی حج کے تمام ارکان ادا ہو سکتے ہیں۔ طواف کو مؤخر کر دے، جب پاک ہو جائے غسل کرے، اس کے بعد طواف کر لے۔ ہوٹل میں حرم کے ساتھ جماعت کرنا، حرم کے ساتھ جو ہوٹل ہیں اس میں حرم کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ محمد اسلم: دیکھو بھائی، جماعت سے نماز ہو جائے گی اگر صفیں وہاں تک پہنچ رہی ہیں، پھر کسی نے اوپر بھی نماز پڑھ لی ہوٹل میں تو بھی ہو جائے گی، لیکن اگر صفیں وہاں تک نہیں پہنچ رہی، صفیں دور ہیں، درمیان میں اچھا خاصا فاصلہ ہے، پھر اگر کسی نے ہوٹل میں کھڑے کھڑے نیت باندھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ تو شرعی مسئلے کی بات تھی۔ باقی غیرت اور حیا کی بات یہ ہے کہ جب آپ حرم جاتے ہو تو آپ پراپر جماعت میں شریک کیوں نہیں ہوتے؟ یہ کیا سستی ہے کہ وہیں اپنے ہوٹل میں کھڑے کھڑے نیت باندھ لیتے ہیں؟ وہاں جا کے بھی اگر آپ کو صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا مطلب آپ مقام پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ حرم تو گئے ہی ثواب کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے تو گئے ہیں، وہاں پہ ہم طواف، نماز، سعی، یہی کام تو کرنے گئے ہیں۔ تو اگر شاپنگ کے لیے کبھی کبھی دیکھا کہ میں اپنے ہوٹل سے ہی کھڑے کھڑے جناب مجھے تصویریں بھیج دو، یہیں سے شاپنگ کر لوں گا میں، وہاں تو آن لائن شاپنگ نہیں کر رہے ہوتے، وہاں جاتے ہیں باقاعدہ پراپر ہال میں گردش کرتے ہیں، گھومتے ہیں، 2-2 3 گھنٹے شاپنگ کرتے ہیں وہاں جا کے۔ تو وہ نماز جس کے لیے آپ آئے ہیں، حرم کی ایک نماز لاکھ نمازوں کے برابر ہے، تو کتنی محرومی کی بات ہے کہ آپ پراپر جماعت میں وہاں صف اول میں کوشش کریں مرد حضرات جانے کی، خواتین پیچھے کھڑی ہو جائیں بے شک، لیکن مرد تو کوشش کریں آگے سے آگے صفوں میں گھسنے کی، اور اس میں جو ٹینشن ہوتی ہے اس کو اللہ کے لیے برداشت کریں کہ گئے اسی کام کے لیے ہیں، تو وہاں کوشش کریں بیت اللہ سے قریب کھڑے ہونے کی، اور تکبیر اولیٰ سے باقاعدہ پراپر صفوں میں۔ میں نے وہاں دیکھا ہے حرم میں جو جہاں کھڑا ہوتا ہے بس جماعت کھڑی ہوئی تو وہیں نیت باندھی اور چلو جی سلام پھیرا، پھر وہیں چائے پینے لگ گئے بیٹھ کے۔ تو یہ بالکل ایک نماز کے ساتھ جو ہے نا زیادتی ہے، اور نماز کی فضیلت جو اصل فضیلت ہے اس سے آپ محروم ہو سکتے ہیں اس میں۔ قربانی کی نیت سے جانور پالا تو کیا بیچ سکتے ہیں؟ کسی نے قربانی کی نیت سے 8 بکرے خریدے اور ان کو پالا، وہ آدمی مالدار بھی ہے، کیا وہ ان بکروں کو بیچ کر اپنی کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ عابد حسین کراچی سے۔ دیکھیں، خریدتے ہوئے نیت ہی قربانی کی تھی تو پھر وہ قربانی کے لیے خاص ہو گئے، اب ان بکروں سے کوئی بزنس یا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اگر ان کو بیچا ہے تو پروفٹ بھی قربانی میں ہی لگانا پڑے گا یا پروفٹ صدقہ کرنا پڑے گا، اور اگر خریدا ویسے ہی شوق میں تھا، نیت یہ تھی کہ دیکھ لیں گے ہو سکتا ہے اسی میں سے ہم کسی کو قربان کر دیں، یا بعد میں سب کی نیت بن گئی قربانی کی، خریدتے ہوئے نیت نہیں تھی، بعد میں ارادہ کیا سب کو قربان کروں گا، تو اس ارادے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بکرے آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ تو خریدتے ہوئے نیت قربانی کی تھی مالدار آدمی کی، تو پھر وہ بکرے قربانی کے لیے یعنی اس طور پہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو اگر آپ نے بیچا تو پھر ان کا پروفٹ آپ کے لیے حلال نہیں ہوتا، ان پیسوں کا آپ کو دوسرا جانور لینا پڑتا ہے، اور اگر نہیں لیا تو وہ صدقہ کرنے پڑتے ہیں۔